الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر بات کریں گے آج نیومرولوجی کی۔ ایسٹرولوجی کی تو بات ہم کرتے رہتے ہیں نہیں، لیکن نیومرولوجی کی بات ہم بہت کم کرتے ہیں۔ نیومرولوجی بھی ایسٹرولوجی، نیومرولوجی اور اس کے علاوہ علم الرمل، اس کے علاوہ علم الجفر، یہ ساری اکلٹ سائنسز میں آتا ہے، اور ایسٹرولوجی بھی اسی کا پارٹ ہے، نیومرولوجی بھی اسی کا پارٹ ہے۔ یہ سب اکلٹ سائنسز میں آتے ہیں۔ اکلٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو بہت زیادہ گہرا ہے، اور شاید ہم تو اس کو پورا سمجھ کبھی بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ ڈیپنس ہے، اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ جیسے جیسے آپ اس میں اترتے جائیں گے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ بہرحال نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، 2026 شروع ہونے جا رہا ہے اور 2025 کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ تو دوستو 2026 کا جو سال ہے، آپ نے پہلے بھی بہت سارے ایسٹرولوجر سے اور اس کے علاوہ مجھ سے بھی کئی دفعہ سنا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ سورج کا سال ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ 2+0+2+6=10، اور 10 کو اگر ہم سنگل ڈیجٹ میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے 1، اور 1 کا جو سال ہوتا ہے وہ گورن کرتا ہے، رول کرتا ہے سورج سے۔ تو یہ سورج کا سال ہے، یہ نیا آغاز ہے۔ سورج کی روشنی آپ نے دیکھی ہے، سورج جب چڑھتا ہے، جب رات ختم ہوتی ہے تو سورج نکل آتا ہے، اندھیری رات کا خاتمہ ہونے والا ہے اور ایک نئی صبح کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو نئی صبح کا جب آغاز ہوگا تو یہ آغاز ہے، لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں بڑھا دے گا، قوت ارادی کا سال مانا جاتا ہے، اور یہ آپ کے نیومرولوجی کے حساب سے آپ پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا، یہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ کیونکہ ہر شخص کا کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے، اور وہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے اس میں اسی طرح کی انرجیز ہوتی ہیں۔ 1 والوں میں مختلف انرجی ہوتی ہے، 2 میں جذبات کے حوالے سے ہوتی ہے، 3 میں اس طرح سے جتنے بھی 1 till 9 جو نمبرز ہیں، کیونکہ جو اگر ڈبل نمبر بھی ہے تو وہ مرکب ہوتا ہے 2 لفظوں کا، جیسے کہ 9 کے بعد آ جاتا ہے 10، تو 10 1 ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب آ جاتا ہے 11 تو 11 کو 2 سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 1+1=2، 2 پہ آ جاتا ہے۔ تو اچھا، نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ سورج کا نمبر ہوتا ہے، نمبر 2 ہوتا ہے وہ مون کا نمبر ہوتا ہے، نمبر 3 جوپیٹر کا نمبر ہوتا ہے، نمبر 4 راہو کا نمبر ہوتا ہے، نمبر 5 مرکری کا نمبر ہوتا ہے، نمبر 6 وینس کا نمبر ہوتا ہے، نمبر 7 کیتو کا نمبر ہوتا ہے، اور نمبر 8 ہوتا ہے سیٹن کا، اور نمبر 9 ہوتا ہے مارس کا۔ اب ہر نمبر کی ایک نہ ایک فریکوینسی ہے، کچھ نہ کچھ فریکوینسی ہے، کچھ نہ کچھ انرجی ہے۔ اب نمبروں کا جو گیم ہے اور علم الاعداد ہے، یہ بہت گہرا ہے، اس پہ تو ہم زیادہ بات نہیں کرتے، نہ پاکستان میں اس میں کوئی بہت بڑا نیومرولوجسٹ اس وقت موجود ہے، جو ہے سب ہم تھوڑی نالج آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا نمبر 1 ہے تو سب سے پہلے نمبر 1 کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب نمبر 1 کا سال ہے، اور نمبر 1 والوں کی تو چاندی ہی چاندی ہوگی، کیونکہ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 1 ہے، 10 ہے، 19 ہے یا 28 ہے تو یہ سال آپ کے لیے کیسا جانے والا ہے آپ کے بتاتے چلیں۔ تو سال 2026 نمبر 1 والوں کے لیے زندگی کا رخ بدل دینے والا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سال آپ کو مجبور کرے گا، آپ خود فیصلے کریں، خود قیادت سنبھالیں، اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کا نہ کرنے دیں، دوسروں کے سہارے سے نکل کر اپنی جان، اپنی پہچان بنائیں۔ اگر پچھلے سالوں میں آپ کسی وجہ سے رکے رہے، خوف یا حالات کی وجہ سے پیچھے ہٹے رہے، تو 2026 آپ کے اندر دبی ہوئی طاقت کو باہر لے آئے گا۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ سال نئے آغاز کے لیے بہترین ہے، نئی نوکری کے لیے، نئے بزنس کے لیے، نئے عہدہ یا خود کا کام اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے امکانات بہت مضبوط ہیں۔ البتہ مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ ضد یا کچھ جلد بازی یا حد سے زیادہ خود اعتمادی جو ہے وہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، جس سے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مالی طور پہ اس سال آپ کو ترقی دے گا، اخراجات بھی بڑھیں گے، خاص طور پر خود یا اپنے ویژن پر خرچ ہوگا۔ رشتوں میں آپ کا رویہ کچھ ڈومینیٹنگ ہو سکتا ہے، شریک حیات یا قریبی لوگ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ صرف بس
اس سال صرف اپنی بات کیے جا رہے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے توانائی آپ کی زیادہ رہے گی، مگر ذہنی دباؤ، مینٹل پریشر آپ کا ضرور اس سال بڑھا رہے گا۔ یہ سال آپ کو سکھائے گا کہ اصل لیڈر وہی ہوتا ہے جو طاقت کے ساتھ عاجزی بھی رکھے۔ عاجزی کو آپ نے نہیں کھونا ہے، اپنی انا پر اپنے قابو رکھنا ہے۔ تو 2026 آپ کو وہ مقام بھی دے سکتا ہے جس کے لیے آپ برسوں سے سوچ رہے تھے۔ اچھا، ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 والوں کے لیے یہ 2026، 2027، 2028 یہ چیزیں خود بخود آپ کی جھولی میں آ کے گر جائیں گی نمبر 1 والوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں آپ خود نوٹ کریں گے جب یہ سال جیسے جیسے آگے بڑھے گا۔ اچھا، شروعات میں شاید آپ کو سلو تھوڑا لگے، کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب نکلتا ہے نا تو وہ اس کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ ہلکی ہلکی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ۔ سورج جب چڑھتا ہے نا 12 بجے کے وقت، اس وقت جو اس کی جو روشنی ہوتی ہے اور اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ اصل پاور 12-1 بجے کے وقت آپ فیل کرتے ہیں۔ تو اصل میں جب شروعات ہوگی نا اس سال کی تو بالکل ایز اٹ از اسی طرح سورج کی طرح تھوڑی سی نرم نرم گرم۔ پھر جو پیک ٹائم آئے گا تو سمجھے مڈ آف دی ایئر جب آئے گا نا، اپریل مئی، تو پھر آپ کا پاور شو کرنے کا اصل وقت آئے گا۔ نمبر 2 والوں کے لیے جن افراد کی ڈیٹ آف برتھ 2 ہے، 11 ہے، 20 ہے یا 29 ہے، ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں، 2 ہے، 11 ہے، 20 ہے یا 29 ہے، ان کا نمبر 2 ہوتا ہے۔ اور 2 والوں کے لیے سال 2026 رشتوں میں صبر اور جذباتی توازن کا سال ہے۔ یہ سال آپ کو سبق دے گا کہ ہر چیز طاقت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بعض کامیابیاں نرمی اور سمجھداری سے ملتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں شراکت داری، چاہے وہ شادی کی ہو شراکت داری یا کاروبار کی شراکت داری ہو یا آفس کے کام میں ٹیم ورک کے حوالے سے کام ہو، تو یہاں آپ کا کردار بڑا اہم ہونے جا رہا ہے۔ کیریئر میں اکیلے چلنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ مالی معاملات میں آہستہ مگر مستقل بہتری آ رہی ہے، تاہم کسی پر اندھا اعتماد آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے یہ سال بہت حساس ہے، پرانی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے بھی اس سال آپ کے جڑ سکتے ہیں۔ شادی منگنی کے امکانات جن کے نہیں ہوئی ہیں ان کے امکانات بھی موجود ہیں۔ البتہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ حد سے زیادہ کمپرومائز نہ کر جائیں اور اپنی ذات کو نہ پیچھے رکھ دیں۔ آپ کی ذات اس سال پرائیورٹی پر ہونی چاہیے۔ صحت کے لحاظ سے ذہنی دباؤ، بے چینی، نیند کی کمی آپ کو ہو سکتی ہے۔ 2026 آپ کو یہ سکھائے گا کہ آپ کی نرمی کمزوری نہیں ہے بلکہ طاقت ہے، مگر صرف تب جب آپ اپنی حدیں پہچانتے ہوں۔ اگر آپ خود کو نظر انداز کیے بغیر دوسروں کا خیال رکھیں تو یہ سال جذباتی سکون، اندرونی مضبوطی لے کر آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 3 کی۔ تو وہ افراد جو 3 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 21 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کا رولنگ نمبر 3 ہوتا ہے۔ تو نمبر 3 والوں کے لیے 2026 اظہار کا سال ہے۔ کسی چیز کا اظہار نہیں کیا تو اظہار کریں۔ تخلیق کا سال ہے، سماجی سرگرمیوں کا سال ہے۔ یہ سال آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سامنے لے آئے گا۔ اگر آپ اچھا لکھنا جانتے ہیں، اچھا بولنا جانتے ہیں، پڑھانا اچھا جانتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، ایکٹنگ، اداکاری کی فیلڈ میں اگر آپ کوئی جوہر دکھا سکتے ہیں، کسی کریٹیو شعبے سے جڑے ہیں، تو یہ سال بہت غیر معمولی ہونے والا ہے 3 نمبر والوں کے لیے۔ یہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی موجودگی کو محسوس کریں گے، آپ کی شخصیت نمایاں ہوگی۔ تاہم مسئلہ کچھ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزوں میں بکھر جائیں، کسی ایک چیز پر توجہ برقرار نہ رکھ سکیں۔ مالی لحاظ سے آمدن کے مواقع بڑھ جائیں گے مگر فضول خرچی بھی بڑھے گی۔ رشتوں میں کشش، محبت اور خوشگوار واقعات ہوں گے مگر جذبات میں گہرائی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ویسے فزیکلی تو آپ موجود ہوں گے کسی تقریب میں مگر مینٹلی آپ اس تقریب میں موجود نہیں ہوں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدگی کو نظر انداز نہ کریں۔ صحت کے حوالے سے ذہنی خوشی بہتر رہے گی مگر بے ترتیبی نقصان دے سکتی ہے۔ 2026 سکھائے گا کہ خوشی اور کامیابی کا اصل راز
اظہار کے ساتھ نظم و ضبط میں ہے۔ اگر آپ فوکس کرنا سیکھ لیں تو یہ سال آپ کو بہت نمایاں مقام دے سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 4 کی، تو جو افراد 4 تاریخ کو، 13 تاریخ کو، 22 تاریخ کو یا 31 تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کا نمبر 4 بنتا ہے۔ تو 4 نمبر والوں کے لیے 2026 محنت کا، ذمہ داری کا اور اپنی بنیاد بنانے کا سال ہے۔ یہ سال فوری خوشی اور یا چمک دمک تو نہیں دے گا آپ کو، مگر آپ سے صبر اور مستقل مزاجی مانگے گا۔ کیریئر میں کام کا دباؤ بہت زیادہ ہوگا، مگر جو محنت آپ کریں گے وہ آنے والے کئی سالوں میں فائدہ دے گی۔ شاید آپ کو آپ کی محنت اس سال سمجھ میں نہ آئے، مگر 2027 یا 2028 جب آئے گا نا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سال میرے لیے کتنا اہم تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ محنت آپ کو آج کرنی ہے تاکہ آپ کل فائدہ اٹھا سکیں۔ سرکاری تکنیکی محکموں میں، سرکاری محکموں میں یا تعمیراتی شعبے میں والے افراد یا انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ افراد اس سال خاص طور پر فائدے میں رہیں گے۔ مالی حوالے سے یہ سال محتاط رہنے کا ہے۔ 4 نمبر والوں کے لیے یہ ایک وارننگ ہے۔ بچت، منصوبہ بندی اور غیر ضروری رسک سے ضرور پرہیز کریں۔ رشتوں میں جذبات کم اور ذمہ داریاں زیادہ محسوس ہوں گی۔ بعض اوقات تنہائی کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے تھکن ہو سکتی ہے اور جوائنٹس پین کی تکلیف اس سال آپ کو ہوگی۔ 2026 آپ کو سکھائے گا کہ مضبوط عمارت ہمیشہ مضبوط بنیاد سے بنتی ہے۔ اگر آپ مایوسی سے بچیں گے اور نظم و ضبط کو اپنائیں گے تو یہی سال آپ کی مستقبل کی بنیاد بن سکے گا۔ بات کرتے ہیں نمبر 5 کی۔ اگر آپ کسی بھی مہینے کی 5 تاریخ کو، 14 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو پیدا ہوئے تو آپ کا نمبر 5 ہے۔ تو 5 والوں کے لیے 2026 تبدیلی کا سال ہے، آزادی کا سال ہے اور غیر متوقع واقعات کا سال ہے۔ چیزیں اتنی سڈنلی چینج ہوں گی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکے گا مجھے کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوں گی، اچانک تبدیلیاں آئیں گی، اچانک اتنی زیادہ چینجز آئیں گی کہ آپ خود پینک ہو سکتے ہیں۔ نوکری اچانک بدل جائے گی، شہر اچانک بدل جائے گا، ملک اچانک بدل جائے گا۔ زندگی میں بڑے ڈرامائی تبدیلیاں اس سال ہونے والی ہیں 5 نمبر والوں کی۔ کیریئر میں بہت زبردست بہترین اس وقت معاملات آپ کے چلتے نظر آ رہے ہیں۔ مالی معاملات میں شاید تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنز رہے، لیکن وہ تب تک جب تک کہ سورج پورا چڑھ نہیں جاتا، تو یعنی کہ کچھ اپریل مئی تک کچھ معاملات تھوڑے آپ کے ڈاؤن ہو سکتے ہیں، تھوڑے بہت، زیادہ نہیں۔ اس لیے جلد بازی میں فیصلے نقصان دے سکتے ہیں، تھوڑا صبر کریں، رک جائیں۔ تو رشتوں میں آزادی کی خواہش آپ کی بڑھے گی کہ میں شاید اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں، یہ فیلنگ آپ کے اندر آ سکتی ہے۔ کمٹمنٹ سے بھاگنے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے، مگر یہ چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے کمٹمنٹ جو آپ نے کی ہے، وہ چاہے رشتے کی کمٹمنٹ ہو، چاہے پارٹنرشپ ہو، بزنس پارٹنرشپ ہو، تو وہاں آپ کو ذرا سنبھل کے چلنا ہے۔ صحت کے حوالے سے بے ترتیبی اور بے احتیاطی نقصان دے گی۔ 2026 آپ کو سکھائے گا کہ آزادی خوبصورت ہے، مگر ذمہ داری کے بغیر آزادی صرف اور صرف آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 6 والوں کی۔ اگر آپ کسی بھی مہینے کی 6 تاریخ، 15 تاریخ یا 24 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ رول کرتے ہیں نمبر 6 سے۔ نمبر 6 والوں کے لیے 2026 خاندان، محبت اور ذمہ داریوں کا سال ہے۔ یہ سال آپ کو دوسروں کے لیے زیادہ حساس بنائے گا۔ کیریئر میں، سروسز کے شعبے میں جو ہیں، ٹیچنگ کے شعبے میں جو ہیں، یا کسی بھی طرح کی ہیلنگ کے شعبے میں ہیں، یا بیوٹی پارلر کے شعبے میں ہیں، یا سروسز دیتے ہیں جیسے ہاسپٹل میں سے جڑے شعبے میں ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ شعبے بڑے فائدہ دینے والے۔ اگر آپ ان فیلڈ سے زیادہ فائدے دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جو جس فیلڈ میں ان کو ہوگا، مگر ان کو زیادہ ہوگا۔ مالی طور پر خاندان پر آپ کا اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ رشتوں میں کے حوالے سے باتیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اولاد یا گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کچھ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جیتے جیتے خود کو نہ بھول جائیں۔ ان چیزوں کا بڑا ضرور خیال رکھیے گا۔ صحت کے حوالے سے ایموشنل سال ہے اور کچھ تھکن بھی آپ کو ہو سکتی ہے۔
2026 کے آپ کے لیے یہ سبق دے گا کہ دوسروں کا خیال رکھنا اچھا ہے مگر اپنی ذات کو بھی قربان کرنا ٹھیک نہیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 7 کی۔ اگر آپ کسی بھی مہینے کی 7 تاریخ کو، 16 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ رول کرتے ہیں نمبر 7 سے۔ نمبر 7 ہے کیتو کا نمبر۔ نمبر 7 والوں کے لیے 2026 اندرونی سفر، روحانیت اور خود شناسی کا سال ہے۔ یہ سال آپ کو تنہائی پسند بھی بنا سکتا ہے مگر یہی تنہائی آپ کے لیے نعمت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کیریئر، جن لوگوں کا کیریئر لکھنے لکھانے کا ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی ریسرچ ورک ہے یا کسی روحانی شعبے سے ہے یا ہاسپٹیلٹی سے ہے، مطلب ہاسپٹل میں یا کسی ہوٹل کے ہوٹل مینجمنٹ سے تعلق ہے تو آپ کے لیے یہ سال بڑا اچھا ثابت ہوگا۔ مالی معاملات سادہ ہیں مگر آپ کے لیے کافی رہیں گے اس سال آپ کے مالی معاملات۔ رشتوں میں کم لوگ مگر گہرے تعلقات ہوں گے۔ رشتے آپ کے جو ہوں گے لمیٹڈ ہو جائیں گے اس سال۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی سے مائنس ہو گئے ہیں، تو جو لوگ بچیں گے وہ آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے اوور تھنکنگ کرنا اور انزائٹی جیسی چیزیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں اس سال۔ 2026 آپ کو سکھائے گا کہ اصل طاقت تو خود کی ذات کو سمجھنے میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 8 والوں کی۔ نمبر 8 یعنی اگر آپ کسی بھی مہینے کی 8 تاریخ کو، 17 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ رول کرتے ہیں نمبر 8 سے، اور نمبر 8 ہے سیٹن کا نمبر۔ جی خطرناک لوگ۔ نمبر 8 والوں کے لیے 2026 طاقت کا سال ہے، دولت کا سال ہے اور ایک آزمائش کا سال ہے۔ کیریئر میں، بزنس یا اتھارٹی یا مینجمنٹ میں کچھ نہ کچھ ترقی کے سال تو موجود ہیں مگر یہ ترقی اتنی آسانی سے ملتی نظر نہیں آ رہی۔ مالی حوالے سے کوئی شاید آپ کو بڑی رقم کہیں سے میسر آ جائے مگر اس رقم کے جانے کا خطرہ اور اس رقم کے لٹ جانے کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ رشتوں میں سٹرگل ہوگی اس سال، ہوگی کیونکہ 1 کی اور 8 کی بنتی نہیں ہے۔ 1 نمبر ہے سن کا اور 8 نمبر ہے سیٹن کا، دونوں کا 36 کا آنکڑا ہے، تو دونوں کی بنتی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے اینیمیز مانے جاتے ہیں۔ تو یہ سال اب آپ اندازہ لگا لیں، سورج کی سیٹن سے نہیں بنتی، سیٹن کی سورج سے نہیں بنتی، تو کیا ہوگا، اس کا نتائج کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا۔ سو بی پریپیئرڈ فار دس۔ صحت کے حوالے سے سٹریس ہوگا۔ 2026 آپ کو سکھائے گا کہ طاقت انصاف کے ساتھ نہ ہونا تو بوجھ بن جاتی ہے، تو ذرا اپنی صفیں درست فرما لیں اور ذرا تیار ہو جائیں 8 نمبر والے سال کے لیے، کیونکہ یہ سال ذرا احتیاط کا طلبگار ہے۔ بات کرتے ہیں نمبر 9 والوں کی۔ تو 9 نمبر والوں کی تو ابھی یہ سال چل ہی رہا تھا، مارچ کا سال، تو اب جو افراد 9 تاریخ کو، 18 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں وہ 9 نمبر سے رول کرتے ہیں اور 9 نمبر ہوتا ہے مارس کا۔ تو نمبر 9 والوں کے لیے 2026 اختتام ہے، معافیاں ہیں اس سال میں اور نیا آغاز ہے۔ پرانی عادتیں ختم ہو جائیں گی، رشتے، درد، ان چیزوں کے خاتمے کا سال ہے۔ کیریئر میں راستہ بدلنے کا آپ کا امکان موجود ہے۔ آپ شاید جو نوکری ابھی آج کی تاریخ میں کر رہے ہیں، 26 دسمبر 2025 ہے آج، تو جو آج کی تاریخ میں آپ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے سال میں آپ اس نوکری پر نہ رہیں، یا یہ نوکری اتنی زیادہ، اس نوکری میں اتنے زیادہ چینجز آ جائیں کہ وہ نوکری بالکل ایک نئی نوکری جیسی لگنے لگے۔ مالی حوالے سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ دینے کی طرف مائل ہوگا، آپ دیں گے، لوگوں کو زیادہ دیں گے۔ تو رشتوں کے حوالے سے کچھ لوگ آپ کی زندگی سے یکسر دور ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، پھر شاید وہ 50 سال کے بعد لوٹ کر آئیں، اور کچھ لوگ آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانے والے ہیں۔ ذہنی سکون تو آپ کو یہ سال دے گا مگر یہ 2026 آپ کو سکھائے گا کہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دینا بھی ایک طرح کی حکمت ہوتی ہے۔
تو یہ سال آپ کے لیے اوور آل برا نہیں ہے، ایک اچھا سال ہے. بہت ساری پرانی چیزوں کا خاتمہ آپ کی زندگی سے ضرور ہوگا اور کچھ نئی چیزوں کی شروعات آپ کی لائف میں ضرور ہوگی. تو دوستو یہ تھا 1 نمبر سے لے کر 9 نمبر تک نیومرولوجی کے حساب سے آپ کو بتایا کہ یہ سال کیسا رہے گا. عدنان احمد کو اجازت دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اللہ نگہبان.